اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے جمعہ مبارک کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار پھر جمعۃ المبارک کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیکیوں کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے خوبصورت موضوع، معلوماتی موضوع لے کر حاضر ہیں، اور موضوع کی طرف جانے سے پہلے تعارف کی طرف چلیں گے۔ میرے دائیں ہاتھ پر موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر ریحان رفعت صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بائیں ہاتھ پر موجود ہیں، ہمارے مختلف پروگرامز میں آپ نے دیکھتے رہتے ہیں پورا سال، ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی سید ذوالفقار گیلانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، مستقبل کا جو پلان ہے، مستقبل کا جو تحفظ ہے، مستقبل کی جو منصوبہ بندی ہے، یہ آج کل بہت زیادہ زیر بحث رہتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ مکان کیسا ہونا چاہیے، دکان کیسی ہونی چاہیے، بزنس کیسا ہونا چاہیے، بچوں کی پڑھائی کیسی ہونی چاہیے، ملک کے اندر رہنا ہے یا ملک کے باہر رہنا ہے، اس سے متعلق زیادہ مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم مستقبل کی حفاظت کے حوالے سے جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہے صحت۔ یعنی ہم نے اپنے مستقبل کے پلان میں، اپنی فیوچر پلاننگ میں صحت کو زیر بحث کبھی نہیں لایا، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مستقبل کے حوالے سے جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر اس میں ترجیح بچوں کی صحت کے حوالے سے، اور بچوں کی صحت کے حوالے سے جو آج کل کی جدید میڈیکل سائنس ہے اس میں ویکسینیشن کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ تو کیوں نہ ہم جہاں ایسے پروگرامز کرتے ہیں جس میں ہم مستقبل میں کیسا گھر ہونا چاہیے، مستقبل میں بچوں کی کیسی ایجوکیشن ہونی چاہیے، مستقبل میں ہمارا بزنس کیسے ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں آج ہم مستقبل کی حفاظت یا مستقبل کے تحفظ کے حوالے سے گفتگو کریں تو بچوں کی صحت کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ بچوں کی صحت کے حوالے سے زیادہ تر آج کل جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ کیا دنیا میں جبکہ تمام ممالک، کم و بیش تمام ممالک پولیو فری ہو چکے ہیں، تو پاکستان ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا، لیکن ہم اس کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان بھی ایک پولیو فری ملک بن سکتا ہے۔ تو آج ہم جب مستقبل کی حفاظت کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو بچوں کی صحت کی بات کریں گے، بچوں کی صحت کی بات کریں گے تو ویکسینیشن پہ بات کریں گے، ویکسینیشن کی بات کریں گے تو پولیو کے حوالے سے بات کریں گے، اور پولیو کے حوالے سے بات کریں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ بچے جو ہمارا مستقبل ہیں ان کی صحت، ان کا مستقبل اس سے جڑا ہے، تو پاکستان پولیو فری کیسے بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، ذرا بتائیے جب ہم فہرست مرتب کرتے ہیں مستقبل کی پلاننگ کے حوالے سے، مجھ سمیت ہم سب اس میں گرفتار ہیں کہ گھر میں جب ہم بیٹھے ہوں کہ 10 سال بعد ہمیں کیسا ہونا چاہیے، اس گھرانے کو کیسا ہونا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا گھر چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے، اچھا ہو جائے، اس علاقے میں ہے تو اس علاقے میں ہو جائے۔ ہم ایسا کرتے ہیں ملیشیا چلے جائیں، وہاں کاروبار اچھا ہے، دبئی چلے جائیں، وہاں کاروبار اچھا ہے، امریکہ چلے جائیں، برطانیہ شفٹ ہو جائیں۔ ان حوالوں سے گفتگو زیادہ ہوتی ہے۔ بہت زیادہ اگر ہم بچوں کا خیال رکھتے تو ہم کہتے ہیں میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا، اسے انجینئر بناؤں گا، اسے بیرسٹر بناؤں گا۔ صحت کے حوالے سے کم گفتگو ہوتی ہے کہ چھوٹا بیٹا ذرا کمزور ہے، اس کی ہم نے ویکسینیشن کا خیال رکھنا ہے، دیکھو یہ اس جگہ نہ جائے، اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، کم گفتگو ہوتی ہے۔ تو کس طرح سے ہم اپنی مستقبل کی حفاظت کرنے کی جو پلاننگ ہے اس میں صحت کو اولین ترجیحات میں شامل کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ٹی وی ون والوں کو بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک دفعہ اور موقع دیا شکریہ آپ کے ساتھ اس پروگرام کو کرنے کا، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم ان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں جن میں بہت عرصے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لوگ کم بات کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم پولیو ویک منا رہے ہیں، اس کو ہم نام دیا گیا گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو۔ صحیح، یعنی یہ گلوبلی پوری دنیا میں ایک اویئرنیس کے لیے ایک بھی ہفتہ منا رہے ہیں، اور ہفتے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو بھئی اس کو میمورائز کرو، اس کو یاد کرو کہ پولیو بھی کوئی چیز ہے۔ حالانکہ دنیا میں ایریڈیکیٹ ہو چکی ہے، صرف چند ممالک ہیں جن میں ان لکیلی بدقسمتی پاکستان بھی شامل ہے، لیکن الحمدللہ ہماری جو ایفرٹس جاری ہیں آگے کی طرف، تو وہ اس سال الحمدللہ کوئی ایسے شاید ایک آدھ کیس کوئی رپورٹ پولیو ہوا فری ہے، کی طرف جا رہے ہیں۔ ادروائز ہم جو ہے پولیو وائلڈ وائرس سے ہم اس کو قابو پا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب آپ کا جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور جنرلی پریکٹس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم والدین سے ڈسکس کرتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے پاس فالو اپ کے لیے آتا ہے کلینک میں کہ بھئی اس کی ویکسینیشن کرانی ہے، تو ابھی تک یعنی اتنے ترقی یافتہ دور میں اتنی تعلیمات کے باوجود
اور نہ صرف وہ لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا معاشی طور پہ کمزور ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ بہت سی چیزیں ان کے ذہن میں ہیں کہ شاید یہ ویکسینیشن جو ہیں ایسی دل بہلاوے ہیں یا کوئی مطلب یہ کہ کوئی رسمی کارروائی ہے، اس کو اوتھینٹسٹی یا اس کا کوئی بینیفیشل رول نہیں ہے، تو کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں بچوں کو ویکسین کرانے کی۔ تو ان کو پھر ہم آگاہی دیتے ہیں کہ جب آپ بچے کے لیے آپ پلاننگ کر رہے ہیں اپنی زندگی کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت ایک اولاد سے نوازا ہے، خوبصورت بیٹا یا بیٹی دی ہے، تو اس کا حق ہے کہ آپ جو ہیں اس کو اس کے بنیادی ضروریات سے محروم نہ کریں، اور اس میں بنیادی ضروریات میں جہاں اس کے لیے ماں کا دودھ ہے، اس کے لیے صحت ہے، ویکسینیشن جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ویکسینیشن کو سمجھانے کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایک امیونٹی تو وہ ماں سے لے رہا ہے، ایک امیونٹی وہ ہوا فضا سے لے رہا ہے، اور ایک امیونٹی وہ جو ہم اس کو دیتے ہیں، ہم خود اس کو ویکسین لگاتے ہیں تاکہ بچے کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو۔ صحیح۔ اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر قوت مدافعت رکھی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ بچے کو متاثر کرتے ہیں، اور پھر وہی خوبصورت اور دل کو خوش کرنے والا بچہ جو ہے ایک معذوری کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ اکثر پیرنٹ جب پہلوٹی کا جو بچہ ہوتا ہے اس میں ایک وہ بک بناتے ہیں جس میں بچے کے وہ تصویریں لگاتے ہیں کہ بھئی یہ 1 مہینے کی تصویر ہے، یہ 3 مہینے کی ہے، یہ 6 مہینے کی، تو ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ساتھ میں ویکسینیشن کارڈ بھی اس میں لگائیں، کہ جو آپ بچے کی جو پروگریس بک ہے آپ دیکھیں گے پہلے سال تک وہ بچے کے مائل اسٹونز کی تصویر لگا، میرے بچے نے اب بیٹھنا شروع کرا، میرے بچے نے اب چلنا شروع کرا، میرے بچے نے ہاتھ پکڑنا شروع کرا، میرے بچے نے بابا بولا، تو وہ ہم سب چیزیں اس میں ڈاکومنٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ اس کی ویکسینیشن کا بھی کر لیں کہ میرے بچوں کو 6 ہفتے پر یہ ویکسین لگی، 10ویں ہفتے پر یہ ویکسین لگی۔ اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ ویکسین ہے جس کے لیے ہم بڑے یعنی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پیرنٹ سے، وہ پولیو ہے۔ صحیح۔ تو پولیو کی ویکسین اگر خدا نخواستہ نہیں لگے بچوں کو، اور پولیو وائرس بچے کے جسم میں چلا جائے، تو وہ ایک نہ روکنے والا اور ایک ارریورسبل یعنی یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اچھے فیوچر میں۔ جی ہاں بالکل، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، کیا ہمارے مذہبی طبقے کے پاس کوئی مستقبل کی پلاننگ کے حوالے سے فیملی آتی ہے، کوئی شخص آتا ہے، کوئی خاتون رجوع کرتی ہے، تو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے علماء کرام کا، مفتیان کرام کا، اسکالرز کا، وہ مستقبل کے حوالے سے کیا یہی بتاتا ہے کہ کون سے مدرسے میں بچے کو پڑھانا ہے، بچی کو کس طرح سے پردہ کرانا ہے، یا صحت کے حوالے سے بھی آپ امپورٹنٹ باتیں بتاتے ہیں؟ اور اگر نہیں بتاتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ذائچے میں، اسکیجول میں، یا اس شیڈول میں، یا وہ جو ہم ایک انڈیکس دیتے ہیں مذہبی طبقہ جو ہمارا دیتا ہے خاندانوں کو، اس میں ہمیں شامل کرنا چاہیے صحت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات میں یہ عرض کر دوں شبیر بھائی کہ الحمدللہ علی احسانی جتنے بھی مدارس ہیں، تقریباً ہم بھی بہت سارے مدارس میں پڑھ کر ہی اس جگہ تک پہنچے ہیں۔ تمام مدارس میں ہم نے والدین اور اساتذہ کے درمیان اپنی دور طالب علمی میں بھی اور اب بھی ایک قدر مشترک یہ دیکھا ہے کہ خاص کر کے بچے کی جو ماں ہے وہ اس بات کا بڑا خیال رکھتی ہے کہ بچے کا یونیفارم صاف ستھرا ہو، بچے کے بال کٹے ہوں، باقاعدہ والدین میسیجز کرتے ہیں اچھا کہ میرا بچہ بال نہیں کٹوا رہا، یا ناخن نہیں کاٹ رہا، یا اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کر رہا، یا استاد بھی اسی طریقے سے اگر بچہ اللہ نہ کرے میلے کپڑے پہن کر آتا ہے یا اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتا، تو یہ تو استاد اور اس کے والدین کے درمیان، بچے کے والدین کے درمیان یہ سلسلہ لازمی ہمارے مدارس میں چلتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ باقاعدہ جس طریقے سے صبح پریٹی ہوتی ہے مدارس کے اندر، آپ کو حیرت ہوگی کہ مدارس کے اندر پریٹی کرائی جاتی ہے، ورزش کرائی جاتی ہے، اور تمام بچوں کے ڈیلی ناخن، یونیفارم، بال کٹے ہوئے ہیں نہیں کٹے ہوئے، یہ سب چیزیں چیک کی جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر اس کے بعد مدارس میں باقاعدہ جو بچے فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں ان کو اسپورٹس کے حوالے سے فٹ بال کی ٹیم ان کی علیحدہ ہوتی ہے، جو بچے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب تک بچہ اچھل کود نہیں کرے گا، بھاگ دوڑ نہیں کرے گا، اس کی جو ذہنی جو کنڈیشن ہے
وہ اس تیزی سے کام نہیں کرے گی, اس کی میموری اتنی تیزی سے نہیں چلے گی. صحت آپ کے جدول میں شامل ہے. جی ہاں, بلکہ آپ کو یہاں تک میں یہ عرض کر دوں کہ عصر سے مغرب کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں مدارس کے اندر بچے کو کوئی چیز پڑھنا بھی منع ہے. اچھا. نہ وہ کسی کتاب کا مطالعہ کرے گا, نہ وہ کسی اور چیز کا مطالعہ کرے گا, نہ وہ اپنا کوئی خواندہ سبق یاد کرے گا, بلکہ وہ اس وقت میں گراؤنڈ میں ہوگا. یا تو وہ فٹ بال کھیل رہا ہوگا, یا وہ بیڈمنٹن یا کرکٹ کھیل رہا ہوگا. تو اب یہ سب چیزیں یہ صحت سے متعلق ہیں, تو مدارس میں یہ سب چیزیں کرائی جا رہی ہیں نا. صحیح. اور والدین اور اساتذہ کی باقاعدہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. الحمدللہ ایک بات اور عرض کر دوں آپ کو, آپ اسکول کا اور مدرسے کا بچہ, میں کمپیریزن نہیں کر رہا, اللہ معاف کرے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اسکول کے بچوں کی توہین کر رہا ہوں. ہمارے اپنے بچے بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہم خود بھی اسکولوں میں پڑھ کر ہی یہاں تک پہنچے ہیں. اسکول کے اور مدرسے کے بچے کی ذہنی کیفیت آپ سامنے رکھ لیجئے. آپ کو اکثریت کے ساتھ, میں کلی طور پہ بات نہیں کر رہا, اکثریت کے ساتھ مدارس کے بچوں کی ذہنی کیفیت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اساتذہ خود بھی صفائی کا خیال کرتے ہیں اور بچوں کو بھی صفائی کی طرف مائل کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے جو میڈیکل سائنس کے احباب ہیں وہ اور ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں ان میں یہ ہم آہنگی ہے کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے ہمیں ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, خیال بھی رکھنا ہے, بلکہ سختی کرنی ہے, کیونکہ یہی مستقبل کی حفاظت ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک. موضوع ہے مستقبل کی حفاظت. پولیو کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, ویکسینیشن کو فوکس کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو ہے وہ معلومات آپ سے حاصل کرنی ہے کہ پولیو کے قطرے پلاتے ہوئے دیر ہو گئی, یعنی سمجھ میں آج آیا ہے کہ پولیو کے قطرے بھی پلانے چاہیے, یا سمجھ میں آ جایا کہ ویکسینیشن بھی کرنی چاہیے. تو کیا آج سے ہی اپنی مستقبل کی پلاننگ میں اس کو شامل کریں, جو گزر گیا سو گزر گیا, ڈاکٹر سے رجوع کریں, یا کہیں اب جب اتنی دیر ہو گئی ہے تو ابھی چھوڑ ہی دیں, ابھی تک تو بچے کو کچھ نہیں ہوا ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگا, کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, اس میں تو وہ کہتے ہیں نا دیر ہے درست ہے. تو جیسے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کی ڈکشنری میں یہ چیز آ جائے کہ مجھے بچے کو پولیو پلوانی ہے, یعنی کوتاہی ہو گئی ہے. کوتاہی چلیں, وہ تو اب ہو گئی, وہ تو گزر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اب تک اس بچے کو محفوظ رکھا, تو فوراً آپ دوسرے دن کا انتظار نہ کریں, اسی دن سے بچے کو پولیو پلوانا شروع کر دیں. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, تاخیر ہو جائے, ڈیلے ہو جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اب تک نہیں ہوا ہے, فرض کریں بچہ بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے امکانات ہیں کہ اگر دیر کر دی تو پہلے جو جراثیم یا جو بھی اس کا سسٹم ہے وائرس کے لگنے کا, وہ لگا ہو تو کچھ دنوں بعد وہ اثرات دکھا دے, اس کے امکانات ہیں؟ دیکھیں, اب وہی ویسے تو پولیو وائرس جو ہوتا ہے وہ فضا میں بھی ہوتا ہے, پانی سے ہمارے جسم میں بھی جاتا ہے. اگر اور تقریباً 72 سے 75% بچے ایون بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں جو پولیو کا شکار ہوتے ہیں اور ہلکی پھلکی علامات ہوتی ہیں, اس میں نزلہ ہو سکتا ہے, بخار ہو سکتا ہے, پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, اور وہ باڈی امیونٹی سے وہ ریکور ہو جاتا ہے. ایون بچوں میں بھی 1% کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں وہ اگر وہ ہمارے نروز میں پہنچنا شروع ہو جائے, اسپائنل کارڈ کی جو نروز ہوتی ہیں, پھر وہ ہمارے جا کے جو ہمارے پیروں کی جو نروز آ رہی ہوتی ہیں اسپائنل کارڈ سے, ان کو متاثر ہونا شروع کر دیتا ہے. تو وہ تو الگ سینیریو ہوتا ہے. وہ ہمیں اصل میں ہوتی 1% کو بچانا ہے. اصل میں بات وہی ہے کہ عالم دین موجود ہے ماشاءاللہ, کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اگر تم نے کسی ایک کو بچا لیا تو ساری کائنات پوری, یعنی وہ انسانیت کو بچا لیا. تو ہمیں اس 1% کو بچانا ہے. اب اگر پولیو پہلے چلا گیا ہے بچے کے جسم میں اور اب تک الحمدللہ کوئی علامات نہیں ظاہر ہوئی ہیں اور بچے کی امیونٹی اتنی اچھی تھی, تو یہ پولیو اس کو بوسٹر کریں گے پھر, یعنی اس کی امیونٹی کو, قوت مدافعت کو جو ہوں گے وہ. اور اس کی علامات ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بعد میں ظاہر ہونا شروع ہوں. پھر وہ اگر خدا نہ خاصہ کسی بچوں کو پولیو کے علامات, پولیو ملائٹس کے علامات جس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹانگوں کا سکڑنا اور ٹانگوں کا حرکت نہ کرنا, وہ علامات شروع ہو جائیں, وہ تو پھر الگ سینیریو ہوتا ہے, وہ تو ایک ریورسبل پروسیجر ہوتا ہے. اصل میں ہم اسی کو تو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, کہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بٹ, کہ آپ اس بٹ میں ہی آپ اس کو جو ہے وہ شیطان کو آپ ختم کر دیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے جسم میں پہلے سے اتنی پولیو ویکسین پہنچ جائے کہ وہ اس کے اندر بیماری سر نہ اٹھائے. خوب. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ حضرات ہمیشہ ممبر سے یہ
صدا لگاتے ہیں، یہ تلقین کرتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے۔ اچھا، کسی نے اپنے بچوں کو پولیو ویکسین لگائی، اس کا بچہ حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تحفظ کے ساتھ گزار رہا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اب کوئی اس کے پاس آئے اور کہے کہ بھائی تم نے اپنے بچے کو اس طرح اچھا صحت مند کیسے رکھا ہے، تو وہ بتائے کہ میں ان چیزوں کا خیال رکھتا ہوں۔ کیا اس کا پرچار کرنا چاہیے یا پڑوسی کو بتانا چاہیے، نہیں بتانا چاہیے، سچ بولنا چاہیے کہ ہاں یہ کرو ورنہ معذور ہو سکتے ہو، یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو اپنے بچوں کو اچھا چلا رہے ہیں، ان کا مستقبل بھی ٹھیک ہے، حال بھی ٹھیک ہے، وہ دوسروں کو تلقین نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی پروپیگنڈا بھی آتا ہے تو وہ خاموش رہتے، یہ نہیں بتاتے کہ یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے بچے کو کیا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کا پرچار کرنا ڈیوٹی ہے اس کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا ایک پورا ایک شعبہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ایک تو یہ شعبہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اسلام کی تعلیمات کا اسی درجے کا ایک شعبہ اور بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے آپ پسند کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی 6 حدیث ہے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے وہ آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ سبحان۔ اب دوسری طرف آ جائیے کہ اگر دین اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا بھی درس دیتا ہے، کہ وہ تمام اسباب جو انسانی صحت کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں یا آپ کے بچے کی صحت کے اندر مزید اضافہ کر سکتے ہیں، ان تمام اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غذائیں دیکھیے، کدو شریف کا استعمال آپ کثرت سے فرمایا کرتے تھے، کھجور آپ کثرت سے کھایا کرتے تھے، دودھ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آج میڈیکل سائنس ان سب باتوں کو تسلیم کر رہی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ سیدہ خاتون جنت کو یہ اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو میرے جو 2 بیٹے ہیں ان کو صاف ستھرا رکھا کرو اور ان کو تیار رکھا کرو، ان کو اچھے کپڑے پہنا کر رکھا کرو۔ تو یہ ساری چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کرنے کا مدعا یہ اپنی ذات سے کر کے دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو میں خود کر رہا ہوں یہ تم نے بھی کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وہ کام کیا کرتے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بہتر ہوتا تھا۔ اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا بچہ کسی چیز سے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے بھائی کو بھی بتاؤں، اپنے پڑوسی کو بھی بتاؤں۔ اگر میرے بچے کی صحت کو کسی چیز سے نقصان پہنچتا ہے، اور یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے پڑوسی کا بچہ، میرے پڑوسی کے والدین میری بات سن لیں گے اور اپنے بچے کو فلاں چیز سے بچا لیں گے، وہ میری عزت کرتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، یا میرے بھائی کے بچے، میرا بھائی میری بات مانتا ہے اور میں اس وقت ان تک وہ بات نہیں پہنچاتا، تو عین ممکن ہے کہ کل بروز قیامت عند اللہ میں ماخوذ ہو جاؤں، یعنی میری گرفت کی جائے گی۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اچھا کہ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کو کسی پریشانی میں پڑنے سے بچاتے نہیں ہو تو پھر تم سے گرفت ہوگی، اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی؟ جبکہ تم بچا سکتے ہو، بچا سکتے ہو، دسترس بھی ہے، طاقت بھی ہے، موقع بھی ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ میری بات مانتے اور نہیں مانتے، بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہاں بات یہ بھی عرض کر دوں کہ علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کے کہنے سے کسی کی جان بچ جاتی ہے، جیسے ابھی انہوں نے آیت کریمہ پڑھی، من قتل النفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس طرح ایک جان کو قتل کرنا تمام انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اسی طرح ایک جان کو بچانا تمام انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب دیکھیں کہ جس چیز میں صحت ہے، زندگی ہے، صحت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہے، تن درستی، یعنی تن درست ہے۔ صحیح، جس چیز میں تن درستی ہے ہاں، اس کو آپ اپنے
احباب تک، کم از کم ان لوگوں تک جن تک آپ کی بات پہنچ سکتی ہے اور وہ آپ کی بات مان لیں گے، ان تک لازمی اس کو پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو مذہبی جو نقطہ نظر ہے بڑا کلیئر آ گیا۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارے ہاں جو کالج کے یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کی فیملیز میں بظاہر تھوڑا دین دوری ہے، لیکن یہ فلسفہ تو ان کے لیے بھی ہے نا جی کہ آپ کے پڑوس میں آپ بتائیں لوگوں کو کہ دیکھیں آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ اسے کیا کھلاتے پلاتے ہیں، میرے بیٹے کو تو کبھی یہ مسئلہ نہیں آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ایسے کر رہے ہوں تو پلیز ایسے نہ کریں، یہ دودھ پلائیں، یہ ویکسینیشن لگائیں، یہ حفاظت کریں، ایسی صفائی رکھیں، یہ ذمہ داری تو ہے معاشرتی، کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور اس میں کوئی شرم والی بات یا کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے کہ اگر میں کسی بچے کو دیکھوں میں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے علامات کا شکار ہو رہے ہیں، بہت عام ہے، جیسے مثال کے طور پہ خون کی کمی کی علامات بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو والدین کو آگاہی دوں۔ اسی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے کو کچھ ایسے مسئلے لگ رہے ہیں کہ کسی وائرس کے شکار ہونے جا رہا ہے وہ، تو میرا فرض ہے کہ میں جو ہوں وہ ان کو تجویز دوں، مشورہ دوں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کس طرح سے دیتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کا مزاج تھوڑا ڈفرینٹ طریقے کا آئے گا، میں کچھ اپنی طرف سے کہوں گا تو ہو سکتا ہے برا مانے، تو میں کہوں گا دیکھیں آج کل ایک بڑا اچھا پروگرام چلا ہوا ہے، پوری دنیا میں چلا ہوا ہے پولیو اویئرنیس کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی لے کے پولیو پلوائی ہے، کوئی ایسی تو ترکیب ایسی ہو کہ بھائی جس سے بات بیان ہاں کہ وہ ان کو برا بھی نہ لگے اور یہ بھی نہ ہو کہ میں نے ان کی پرسنل متاثر کیا ہے، تو یہ خوش سلوکی جس کو ہم کہتے ہیں، اور دور اندیشی ویسے آپ کے ہاں ڈاکٹرز جو ہیں آپ کے شعبے میں کتنے ڈاکٹرز آپ کے خیال سے ایسے ہیں پاکستان میں اسپیشلی جن کے پاس جب مریض اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ پہلا سوال، دوسرا سوال یا تیسرا سوال جو ہے اس میں ویکسینیشن کو شامل کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہر کلینک کھولنے والے یا کلینک آن کرنے والے ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو کسی بھی بیماری کے لیے لائیں تو ویکسینیشن کا سوال اس سے ضرور پوچھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں نہیں بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اب اس کو میں اس طرح سے بیان کروں گا، دیکھیں ہمارے پاس جو ہیلتھ کے لیے لوگ آتے ہیں، ایک تو ڈور اسٹیپ پہ جو گھر کا ڈاکٹر ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ اسپتال ہوتا ہے۔ اچھا جتنے پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں الحمدللہ، وہاں پر آپ دیکھیں گے ایک ایڈمیشن فارم ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، اور جو ڈیوٹی ڈاکٹر ہوتا ہے جو ایڈمٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو فل کرتا ہے کہ بچے کی ہسٹری لیتا ہے گا، اس سے ایگزامینیشن، اس میں ویکسینیشن کا بھی ایک ہوتا ہے، ایک اس میں خاص طور پہ کالم ہوتا ہے کہ بچے کو ویکسین لگی ہے نہیں لگی ہے، نہیں لگی ہے تو کون سی نہیں لگی ہے، اور لگی ہے تو کب تک لگی ہے۔ یہ تو ہاسپٹل، سارے ہاسپٹلز میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، سرکاری اسپتال ہو، آغا خان ہو، لیاقت نیشنل، جو بھی ہاسپٹل ان سب میں مینڈیٹری ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی، لیکن اب ہر کلینک میں نہیں ہوتا۔ اب کلینک میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اب جیسے آپ یہ پولیو اویئرنیس کا پروگرام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تھوڑی سی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہے اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں اور ڈسپینسرز بھی ہیں، کچھ ایسا میڈیا پروگرام چلا جائے کہ وہ ریویو کے لیے ان کے لیے، کیونکہ سارے تو بچوں کے ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں نا، پیڈیاٹیشن تو لمیٹیڈ ہیں۔ ایز اے پیڈیاٹیشن جیسے میں ہوں تو ہمارے بچے آتے ہیں تو ہمارا امیڈیٹ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو ویکسین لگی ہے یا نہیں لگی، لیکن جو لوگ جی پی شپ کر رہے ہیں، فزیشنز ہیں جو میڈیسن میں جو لوگ ہیں، سرجری میں یا گائنی کے جو ڈاکٹرز ہیں، تو ان کے لیے بہرحال ایک ریویو کے لیے، لیکن میرا خیال یہ کہ اوور آل پوچھا ضرور جاتا ہے، اسپیشلی جب بھی بچے آتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں یہ چیز تو بہت اچھی ہے، ایجوکیشن ہے کہ بھائی، اور پولیو اویئرنیس کے حوالے سے جو ریپیٹڈلی جو کمپین چل رہی ہیں تو لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے، اس میں ہیلتھ کیئر لوگ بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ خوش آمدید، مستقبل کی حفاظت ہمارا موضوع ہے، جمعہ مبارک پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، پولیو اور ویکسینیشن اور بچوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جب ایک کمپین چلتی ہے تو اس کو چلانے والے، جب کوئی مہم چلتی ہے تو اس کو چلانے والے افراد ہوتے ہیں، اور اچھی مہم چلتی ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو ان افراد کی ستائش بھی ہوتی ہے اور لوگوں سے کہا بھی جاتا ہے کہ ان کی سپورٹ کریں۔ جو پولیو ورکرز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ آج بھی اتنی کمپین چل رہی ہے، آپ حضرات بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کئی علاقوں میں یا کچھ علاقوں میں، کچھ ایریاز میں، کچھ بلڈنگز میں، کچھ گلیوں میں، کچھ شہروں میں، کچھ قصبوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں اب بھی یہ شکایت ہے کہ پولیو ورکرز کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ زہر پلانے آ رہے ہیں خدا نخواستہ۔ کیا رویہ ہونا چاہیے؟
دیکھیں میں بات یہ عرض کر دوں کہ پہلے ہی ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ہماری جو پولی ورکرز بھائی ہیں یا جو بہنیں ہیں یہ بیچارے بھی ایک تو ہمارا درد لے کر نکلتے ہیں ہمارے بچوں کا, اور دوسرا یہ خود ایک یوں سمجھیے کہ نوکری پیشہ لوگ ہیں, ان کے ایک روزگار ہے. اور انسان مسلمان کی تو قدر تو بہت بڑی چیز ہے, یہ سب مسلمان ہیں, اکثریت ان میں مسلمز کی ہے, غیر مسلم نہیں ہے. اسلام انسان کی بھی قدر کا درس دیتا ہے. صحیح. کہ اب اگر آپ کے دروازے پر کوئی آتا ہے, آپ اگر ویکسین نہیں لگوانا چاہتے, وہ ایک علیحدہ میٹر ہے, لیکن آپ کا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تو اتنے دور سے آیا ہے, پانی پیا ہے, کھانے کا وقت ہے, کھانا کھائیں گے. اگلی بات آپ بعد میں کریں کہ بھائی میں ویکسین نہیں لگوا سکتا. ان کے ساتھ ایسا رویہ کرنا, انہیں مارنا پیٹنا, بلکہ یہاں تک خبریں آتی ہیں کہ جان سے بھی مار دیا گیا بہت سارے لوگوں کو. دین اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. دین اسلام ہر انسان کی قدر کرتا ہے. وہ دین جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آیتیں نازل ہو چکی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا چکا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مکہ فتح ہو گئی ہوگا, آپ جو جا رہے ہیں اس کو فتح کر کے آئیں گے لازمی. اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک کتیا کو دیکھتے ہیں جس نے بچے دیے ہوئے, اور وہاں پر ایک صحابی کو کھڑا کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ, مبادہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا پاؤں اس پر آ جائے, اس کے بچوں پر آ جائے. جو دین جانور کی اتنی قدر کرتا ہے, اس کی جان کی اتنی حفاظت کرتا ہے, کیا وہ دین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو جان سے مار دیں؟ کیا وہ دین آپ کو اخلاقیات کے درس کو ترک کرنے کا درس دیتا ہے؟ اللہ. بلکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے دروازے پر دشمن بھی آ جائے, اس کے لیے بھی چادر بچھانا آپ کے اخلاقیات کے اندر شامل ہے. واہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں کے لیے بھی اگر وہ دروازے پر آ جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی چادر بچھا دیا کرتے تھے, اور ان سے باقاعدہ باز پرس فرمایا کرتے تھے. کھانا پانی وغیرہ جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ سب چیزیں دیکھتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ اسلام کا رویہ نہیں ہے, اسلام ان چیزوں کا درس نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسکولز کا کیا رول ہے؟ مطلب یہ کہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے 500 600 700 800 بچے وہاں پڑھتے ہیں. اب تو وہ کیا پریپ اور نرسری اور کے جی اور لیول 1 اور یہ سارے نئی نئی اصطلاحات آ گئیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 ڈھائی 3 سال کے بچے بھی اب اسکول جانا شروع ہو گئے. وہ ایک زمانے میں نہیں تھا 20 سال پہلے. تو اب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکول میں ایک جگہ جمع ہیں تو یہ بہترین انسٹیٹیوشنس نہیں ہے اسکولز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کہ جہاں پر بڑی آسانی سے پولیو کے بارے میں بتایا بھی جا سکتا ہے, چیک بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں کیا انہوں نے ویکسین لگائی ہوئی ہے, ان کے والدین سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, بلکہ ویکسینیشن کارڈ کے ذریعے کارڈز کے ذریعے بھی پابندی کی جا سکتی ہے, چیک کیا جا سکتا ہے. اسکولز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ ابھی تک الحمدللہ میں کیا کہوں پاکستان میں سسٹم نہیں آیا, ورنہ دنیا میں دوسرے ممالک میں جو ویکسینیشن کی جو ایک ڈوز ہوتی ہے بوسٹر جس کو ہم کہتے ہیں, جو 5 سے 6 سال کے درمیان لگتی ہے, وہ اسکولز میں جا لگتی ہے. اچھا. یعنی وہ اسکول میں ایک ویکسینیشن روم ہوتا ہے, اور جب بچہ وہ 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں جب وہ 5 یا 6 سال کی عمر میں جب وہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو اس کو بوسٹر ڈوز وہاں لگائی جاتی ہے. تو یہ دنیا میں ہو رہا ہے یہ کہ مطلب لاسٹ ڈوز وہ ویکسینیشن کارڈ وہ بچے کا چیک کرتے ہیں داخلے کے بعد. مینڈیٹری ہوتا ہے کہ جب ایڈمیشن فارم فل کر رہے ہیں تو آپ ویکسینیشن کارڈ دیں گے بچے کو پورا ویکسینیٹڈ ہے یا نہیں ہے. اور زیادہ تر دلچسپی تو فیس پہ زیادہ ہوتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہ کون سے اسکول سے ہے, آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں, بالکل انٹرویو ہوتا ہے, ایون والدین کا انٹرویو ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یعنی جو مینجمنٹ ہے, جو ہمارے جو ورکرز ہیں, وہ ان کو خاص ٹارگیٹ کریں اسکولز کو, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ بھئی یہ چیز مینڈیٹری کرے. اور یہ تو ہمارے پاس یعنی بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ ہم ایک بلک میں جو ہے ایک اسکول میں جہاں 5-6 ہزار بچہ پڑھ رہا ہے اور لائن سے آپ دیکھیں کتنے اسکول کھلے ہوئے ہیں, ان کو ویکسین کریں تو بہت اچھی ہے اپرچونیٹی ہے. یہ اس کو اویل کرنا چاہیے. کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پروگرام کے اختتام پر؟ 1 منٹ ہے آپ کے پاس. پیغام شبیر بھائی یہی ہے کہ ہر اس ذریعے کو اپنایا جائے جس سے صحت میں بڑھوتری کا امکان ہو,
اور اپنے مسلمان بھائیوں کے درد کو اس کا احساس کرتے ہوئے کم از کم اتنا ضرور خیال کیا جائے کہ میں جس سے جو برتاؤ کروں گا مجھ سے بھی کل آنے والے دن ہو سکتا ہے اس طرح کا برتاؤ ہو جائے. تو جو ابھی آپ نے بات کی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے میرا بڑا دل دکھتا ہے. میں ساری امت سے یہ گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اور ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے. کیا بات. ڈاکٹر صاحب آپ 1 منٹ ہے پیغام دیجیے. جی میں بالکل یہ پیغام ایک تو ہیلتھ کیئر ورکرز کے حوالے سے کہ ہماری فرنٹ لائن یہ فوج ہے جو کہ ہمارے بچوں کو مستقبل میں اس موذی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے بیچاری جدوجہد کر رہی ہے، تو اس کو تو ہم سلوٹ کرتے ہیں بھائی. اور ہمارے یہ قومی ہیروز ہیں، ان کو نہ صرف مورلی بلکہ فائنینشلی بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور والدین سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا خاص طور پہ کہ اپنے بچے کو آپ پولیو پلوائیں، چاہیں اس نے 6 دفعہ پی ہوئی ہو، آپ 7ویں دفعہ بھی پلوا دیجیے. آپ ڈرے نہیں، ہے بچے کی امیونٹی کو مضبوط کرے گی اور آپ کا بچہ جو ہے آنے والی مہلک اور موذی بیماری سے محفوظ رہے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر ریحان صاحب آپ تشریف لائے. مفتی سید ذوالفقار گیلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام جمعہ مبارک اور آج کا موضوع تھا مستقبل کی حفاظت. اور آج جو دونوں احباب نے گفتگو کی، اس کا مرکزی خیال، اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بہترین مشورہ دے، اچھا مشورہ دے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ یا میرے بچے صحت مند ہیں ویکسینیشن کی وجہ سے، تو میں اپنے دوسرے بھائی کو یہ مشورہ نہ دوں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے ویکسینیشن کی پابندی کرائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھا مسلمان بھی کہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے محلے میں، میرے اطراف میں، میرے پڑوس میں لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے صحت کے حوالے سے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی جو فہرست تیار کرتے ہیں اس میں صحت کو اولیت دیں. تو میں اگر اپنے آپ کو اچھا مسلمان کہتا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ ایک نسل تباہ کی جا رہی ہے اور میں خاموش ہوں. آپ نے بتانا ہے، آپ نے سمجھانا ہے، آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، اپنے تجربات شیئر کرنے ہیں. اور یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بہترین مسلمان وہی ہے جو خود اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. میرا بچہ تو آنگن میں کھیل رہا ہے، اچھل رہا ہے، جمپ لگا رہا ہے، کود رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، لیکن پڑوس کا بچہ پولیو کی وجہ سے معذور ہے، وہ چل نہیں سکتا، وہ کھیل نہیں سکتا، وہ میں دیکھ رہا ہوں. اپنی نسلوں کو بھی بچائیں، اپنے دوستوں کے، اپنے احباب کے، اپنے اہل خانہ، پڑوس، رشتہ داروں کے بچوں کو بھی بچانے کے لیے، ان کے مستقبل کی حفاظت کے لیے بھی اپنا رول پلے کریں، اپنا کردار ادا کریں. اور جو اسٹاف، جو ورکرز، جو لوگ، جو انتظامیہ اس کام پہ مامور ہے کہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، ان کی عزت بھی کریں، ان کی رسپیکٹ بھی کریں، ان کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کرتے ہیں. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.